السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے اندر، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ یعنی چاند جو ہے وہ چڑھ گیا ہے، یعنی آج غالباً 1 ہے یا 2 ہے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے اندر کیا کیا بدعات کی جاتی ہیں۔ ناظرین یہ بدعت جو ہے نا، یہ بدعت، اور یہ یقین مانیے بندہ بدعت کر کے اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ بندہ بدعت ایسے کر دو، وہ نیکی سمجھ کے بدعت کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں، نیکی کا کام ہی ہے نا۔ تو آگے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے تو آگے سے کیا دیا جاتا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اگر ہم یہ کل 4 یا 7 کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم 4 صورتیں پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ یہ حرج جو لفظ ہے نا، اسی میں ہی معاذ اللہ استغفر اللہ ان لوگوں نے حرج کیا ہے کیا کہ دین کا بیڑا غرق کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین ربیع الاول کے حوالے سے جو گفتگو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے، آج آپ کو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں علامہ جواد نقوی صاحب کی، شیعہ ذاکر ہیں، لیکن ناظرین وہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پہ کیا تھا، چلو یہ جو کنڈے جن کو آپ بولتے ہیں، یہ کنڈے یہ بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے جلوس نکالنا ہے معاذ اللہ بار ربیع الاول کا وہ بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ آپ نے کمیونٹس کے اندر بتانا ہے کہ فرق کیا ہے۔ اور اگلی بات، کنڈے یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اذان کی شروع میں الصلاۃ والسلام یعنی لمبی یہ کرتے ہیں، اور اگر دوسرے مکتوب فکر نے کہا کہ آپ شروع میں کر لیا کریں، ہم درمیان میں کر لیں گے۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا اشہد ان کے بعد یہ جملے کہتے ہیں۔ تو کیا ناظرین دین مکمل ہو گیا ہے، نہ ہی اضافہ کیا جائے نہ ہی کمی کی جائے۔ تو آئیے ناظرین ہم آپ کو علامہ جواد نقوی صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں ربیع الاول کے حوالہ سے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا۔ آپ تمام عزیزان کو اور تمام ملت اسلامیہ کو، بالخصوص سب پیروان امامت و ولایت کو، میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تبریک و تہنیت عرض ہے، اور ہم بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو کامل فرماتے ہوئے اور تکمیل و اتمام کرتے ہوئے آج ہمیں پھر ایک دفعہ یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم جشن میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی بہت ہی باشکوہ اور تحسین برانگیز جشن یہاں پر منعقد کرنے میں موفق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اور شکر ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، اور یہ توفیق اس ماہ مبارک ربیع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو بہت ہی خوبصورت اور چشمدید وحدت ریلی منعقد کی ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک تاریخی ملکی سطح کی وحدت کانفرنس منعقد کی ہے کہ جس کے آثار انشاءاللہ ملک بھر میں اور آنے والے زمانے میں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی نصیب فرمائی ہے، ہم بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح آج شب اپنے سب سے بڑے احسان اور سب سے بڑے من
اور امتنان پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت بشریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ وجود گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہر 3 جو مناسبتیں تھیں، خواہ وہ وحدت ریلی ہو، وحدت کانفرنس ہو، یا آج جشن میلاد ہو، در حقیقت ان کی روح اتحاد امت و وحدت امت ہے، جس کا آج بہت ہی خوبصورت مظاہرہ ہوا۔ کانفرنس کے اندر تمام مسالک اسلامی کے اکابرین، زعماء، قائدین اور دانشور تشریف لائے، اور انہوں نے امت کی ہدایت کے لیے بہت ہی حکیمانہ رہنمائی فرمائی ہے۔ وحدت ریلی میں تمام مسلمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اور گستاخان اور حتاکان جو بارگاہ رسالت میں مرتکب ہوئے ہیں گستاخی و توہین کے، ان سب کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یکجہتی امت کے طور پر وحدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور آج عقیدت اور جذبہ جو اپنے عروج پہ پہنچا ہوا تھا، وہ بھی مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے بزرگان اور بلبلان باغ رسالت میں اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جتنا خوبصورت کلام آج پڑھا گیا، یہ بھی ملک میں سمجھے بے نظیر ہے۔ یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے جامعہ کے نصیب فرمائی ہے، اور خصوصاً ان تینوں مناسبتوں میں جن عزیزوں نے انتھک محنت کی ہے، بلکہ اس سے پہلے 40 حسینی کے انعقاد کے لیے بھی جنہوں نے کوشش کی صبح و شام، اور ان کی کوششوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم مناظر کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ اور یہ سب اس بات کی دلیل و ثبوت ہیں کہ ہمیں اور زیادہ بارگاہ خدا میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شاکر ہوگے تو میں مزید عطا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ مزید یہی ہے۔ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ روز بروز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قلوب مومنین و قلوب مسلمین کو اس وحدت کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ ندائے وحدت اور آذان وحدت اس ملک کے اندر جہاں پر فرقہ وارانہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، سڑکوں پہ، ریلیوں میں، مسجدوں سے، ممبروں پر، مجالس میں، محافل میں، حتیٰ سرکاری اسمبلیوں میں نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں فرقہ وارانہ، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہماری نصیب کی ہے کہ آذان وحدت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جامعہ سے بلند ہو۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس سعادت کو برقرار رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، یہ نعمت خدا تاکہ ہم سے سلب نہ ہو، زائل نہ ہو، ہم نے پہلے سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ جہاں پر اپنے دیگر فرائض انفرادی انجام دیتے ہیں، عبادی فرائض انجام دیتے ہیں، تعلیمی اور تربیتی فرائض انجام دیتے ہیں، وہاں پر ہم انشاءاللہ امت رسول اللہ کو پاکستان کے اندر جوڑنے کے لیے بھی انشاءاللہ جامعہ نے اس ملک کے اندر امامت کرنی ہے، اور تمام امت کو انشاءاللہ جوڑنا ہے آپس میں، جس کے آثار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ وہ مایوس قوم، نا امید قوم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان میں کوئی کار خیر نہیں ہو سکتا، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں، نہ سماج میں، نہ تہذیب میں، نہ تعلیم میں، نہ دین میں، اور نہ مسالک میں، ان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ماہ مبارک میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نازنین کے طفیل و صدقے میں ہمیں عطا کی ہے انشاءاللہ۔ اور وہ دن قریب ہے انشاءاللہ کہ جب پوری دنیا میں اور پاکستان میں انشاءاللہ
امت کے اتحاد کی صورت میں جو وعدہ خدا ہے اپنا، اور وہ ظہور امامت ہے، جب امت کا وجود اس دھرتی میں وجود میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور یہ ریوڑ امت میں تبدیل ہوگا، تو اللہ کی طرف سے وعدہ امامت بھی تکمیل ہو جائے گا، اور وعدہ عدالت بھی تکمیل ہو جائے گا، اور پھر ہم دنیا میں یزیدوں، ستمگروں، ہتاکوں اور موہن لوگوں کے گفتار کی تماشا کرنے کے بجائے ساری دنیا کو انشاءاللہ عدالت کا حسین منظر پیش کریں گے امامت و ولایت کے سائے میں انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا انہی وحدت کے اس ماحول میں وہ نقطہ جو آپ کو تعلیم دیا گیا تھا عرصے سے، اور شاید ہمارے خود اپنے شیعہ شک کرنے لگے ہیں امامت کے اندر ہی، اور آپ نے اسی وحدت کانفرنس میں اکابرین اہل سنت سے سنا ہے آپ نے کہ امامت تمام مسلمین کا متفقہ اعتقاد ہے و عقیدہ ہے اور نظام ہے۔ خوب یہ آپ نے سماعت کر لیا، تو اب تو یقین ہو جانا چاہیے آپ کو کہ ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے جب بھی مسلمانوں کو عروج دینا ہے، اس ذلت سے نکالنا ہے، اس پستی سے نکالنا ہے، اس تفرقے سے نکالنا ہے، تو وہ فقط اللہ کے اس نظام کے ذریعے جس کو اللہ تعالیٰ نے امامت اور جس کو ولایت الہیہ کا نام دیا ہے انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے ہونا ہے۔ اگر تمام مسلمین اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت و الفت ایجاد فرمائے، تمام مسلمین کو پروردگار یہ توفیق دے کہ آپس کی دوریاں ختم کر کے رشتہ اخوت میں منسلک ہوں انشاءاللہ۔ اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آج شب مبارک ہے، دو نور اللہ نے زمین پہ بھیجے ہیں، نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ آج شب بہت اہم ہے۔ اس شب ہم بارگاہ خدا میں ان دو مولود مبارکین کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ خدایا امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان کو تفرقے سے اور نفرت سے رہائی عطا فرما، ان کو غلامی اور محکومی اور ذلت کے ورطے سے نجات عطا فرما، ان کو ظالم ستمگر اور خود فروش حکمرانوں کے شر سے نجات عطا فرما، اور ان کو فتنہ باز اور فتنہ گر مفتیوں مولویوں کے شر سے نجات عطا فرما، اور ان کو دین فروش وطن فروش اور ضمیر فروش سیاست دانوں کے شر سے نجات عطا فرما۔ خداوندہ تمام امت اسلامیہ کو خداوندہ اتحاد و الفت و محبت کے رشتے میں منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خداوندہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت، نفاق، دشمنی، دوری اور ہر قسم کی دہشت گردی اور فرقہ بازی پھیلانے والوں کے شر سے اس پاکستان مملکت کو پاک و مطہر فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، یہ تمام عزیزان جنہوں نے اس جشن میں، اس سے پہلے کانفرنس میں، اور اس سے پہلے ریلی میں، اور اس سے پہلے اربعین میں، اور شروع سے ہر مناسبت پہ زحمتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ خداوندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ چند عزیزوں کے لیے بھی دعا، ایک ہمارے یہاں پر کارکن عزیز جو کئی سالوں سے یہاں پر خدمات انجام دے رہے تھے، ہماری تعمیراتی ٹیم کا حصہ تھے یہاں پر،
برادر غفار، وہ کل ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوئے، متاثر ہوئے ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ہیں، ICU میں ہیں۔ آپ تمام عزیزان واسطہ دے کر رسول اللہ کا اور واسطہ دے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس عزیز کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کریں۔ پروردگارہ تمام مرضائے اسلام سمیت اس عزیز کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بعض دیگر عزیزوں نے بھی اپنے بیماروں کے لیے التماس دعا کی ہے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مد نظر مریضوں کو جملہ مرضى اسلام کے ساتھ صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما، اور جنہوں نے بھی جامعہ کے اندر کوئی تعاون کیا ہے، خدمت کی ہے، جس طرح کی بھی پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزیزان طلاب نے بہت زحمت کی ہے، ہر پروگرام جو جامعہ میں ہوتا ہے اور اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں اصل جو بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، وہ طلاب کے دوش پر ہوتا ہے، اور طلاب انتھک انداز سے اس کے انعقاد میں صبح و شام ایک کر کے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اساتید بھی ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ عزیزان طلاب جو دین کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر مرد میدان بھی ہیں، مرد عمل بھی ہیں، اور پروردگارہ ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، علمی و عملی میدان میں کامیابی عطا فرما۔ آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے اور ان کارکنان کی سلامتی کے لیے، امت کے اندر اتحاد کے لیے، الفت کے لیے، محبت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس ملک کے اندر محبت و بھائی چارہ قائم ہونے کے لیے آج شب محمدی ہے اور شب جعفری ہے۔ 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات محمدی پڑھیے محمد و آل محمد کے اوپر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین پہلے نمبر پہ خوشی کرنا اور منانا ان میں بڑا فرق ہے، لیکن ناظرین اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا ہے، جبکہ ان کو 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالنے کی بجائے، ٹرک گھوڑے سجانے کی بجائے یہ لوگ بھی روزہ رکھے، مساجد کے اندر نفل نوافل ادا کرے۔ نمبر 2، یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول والے دن کیفیت کیا تھی؟ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے 12 ربیع الاول کو محبوب الاسلام کی وفات تھی، اور ان کا فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور ان کا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب گنیت الطالبین کا مطالعہ کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ 10 محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اس بندے نے ریاضی نکالا جس کو میتھ بولتے ہیں، اس بندے نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں کہ یعنی پتہ یہ چلا کہ ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جی 12 ربیع الاول کو وفات ہے، تو وفات جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے اس دن صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ صحیح البخاری کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی ہے تو جلدی جلدی آئے ہیں، سواری سے نیچے اتر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ ہٹا کر بوسہ لیا پیشانی کا، فرمایا محبوب الاسلام جی آپ کا دنیا سے جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے اور آپ کا دنیا میں آنا بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی کیا کیفیت ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث کا مطالعہ کرے، غالباً 4662 یا 65 نمبر حدیث اس کا مطالعہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت تھی؟ یہ بھی آپ صحیح البخاری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس دن صحابہ کی کیا کیفیت۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔
اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔